شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد کا اصل نام شیبہ تھا. اللہ نے عبد المطلب سے بھی بڑا کام لیا. یہ تو لکھا ہے علماء نے، یہ انسانوں سے سخاوت میں آگے بڑھ کر یہ تو مکانوں کے چھتوں پر گندانے اناج پرندوں کے لیے بھی رکھا کرتے تھے. یہاں آج کل بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو نا سعودیہ جاتے ہیں، میں کافی دیکھتا ہوں عورتیں مرد وہ بیچارے گھر سے ہاں جی کوئی گندم کوئی چاول باجرہ کچھ جو بھی لے جاتے ہیں وہ وہاں کے کبوتروں کو ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ حضرت عبد المطلب کا طریقہ ہے. وہ انسانوں پہ سخاوت تو کرتے تھے، ان سے بڑھ کر پرندوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتے تھے. مختلف چھتوں پر ہاں جی پرات بھر کے جو بھی اناج اس وقت ہوتا تھا وہ پرندوں کو، اس کو تو جواد السما بھی کہا گیا ہے. زمین کا سخی تو ہے لیکن آسمان یعنی فضا کا بھی پرندوں کا بھی سخی جی. تو وہ اتنے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. ذرا معلومات رکھنا، سوئے ہوئے تھے، میرے اللہ ان کے خواب میں آئے. بندے کے خواب میں اللہ آ سکتا ہے، مشکل نہیں. بہت بندوں کو اللہ نے اپنا خواب میں دیدار کروایا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اپنے رب کو خواب میں دیکھا. پھر دل میں کہا جب 100 مرتبہ پورا ہوگا 99 کے بعد جب ایک مرتبہ اور دیکھوں گا اللہ سے پوچھوں گا اللہ تیری نزدیکی کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے، تیرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے. حضرت امام احمد نے جب 100 مرتبہ میرے اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ سے پوچھا اللہ تیرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، تیری نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا او امام احمد نزدیکی میرے قرب کا ذریعہ میری کتاب ہے، قرآن مقدس ہے. امام احمد بن حنبل نے پھر عرض کیا اے میرے مولا سمجھ کر پڑھنا قرب کا ذریعہ ہے یا بغیر سمجھ کے پڑھنا قرب کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا او امام احمد میری کتاب اتنا بڑا تعلق وسیلہ سبب ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھو تب بھی قرب کا ذریعہ ہے، سمجھ کر پڑھو تب بھی قرب کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اب قاری ہیں بیچاروں کو معنی تو نہیں آتا، لیکن جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ جو قرآن مجید ختم کر لیتا ہے، میں کروں یا یہ بزرگ یا جو بھی بیٹھے ہیں، نادر ایک مرتبہ ختم کرنے سے میرا اللہ کتنا اجر دیتا ہے. 1 خرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکی ملتی ہے. ایک مرتبہ ختم کرنے سے بھائی، ایک مرتبہ چاہے جو عالم ہو قاری ہو حافظ ہو، عام تم میں سے جو ہم میں سے، اس میں کسی امتی کی خصوصیت نہیں کہ عالم ہو ولی ہو نبی، جو بھی پڑھو آپ پڑھیں اللہ پاک اجر دے گا.
تو یہ اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بڑا قوی مضبوط ذریعہ ہے جی۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، میرے اللہ نے فرمایا یا ابا المطلب، او عبد المطلب، احفر برا، نیکی کا کام کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا اللہ میں سمجھ نہیں سکا مل برا برا کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک نیکی کے کام کو پھر صبح سوچتے رہے، میرے اللہ کا حکم آیا تعمیل کرنا چاہتا ہوں پر سمجھا نہیں۔ دوسری رات سو رہے تھے، میرے اللہ خواب میں آئے، اللہ نے فرمایا یا ابا المطلب احفر مظنونا، ڈھکی ہوئی چیز کو کھودو، ڈھکی ہوئی چیز کو، زمین کے اندر بند کی ہوئی چیز کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا مل مظنونا، اللہ ڈھکی ہوئی چیز کیا ہے، ذرا اس واقعے کو سننا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لخت جگر ہیں، اللہ کی قسم اس خاندان پر اتنے آزمائشیں آئی ہیں لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کو پتہ نہیں تھا شاہ مصر میرا بیٹا ہی ہے، حضرت یوسف ہی تھا شاہ مصر۔ جس وقت ایک دفعہ بار اناج کا لے آئے، فرمایا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہاں ہے؟ اور بنیامین ہے ہمارا ایک بھائی، وہ فوت ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ سنا رہے ہیں اپنے بھائی یوسف کو، وہ سن رہا ہے، ہمارے ابو اس کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ابو رو رو کے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ جب آئے بھائی، انہوں نے آپس میں جب پہنچے، حضرت یوسف نے فرمایا، اس وقت ان کو تو نہیں پتہ یوسف ہے، وہ تو شاہ مصر تھا، فرمایا 2 آدمی کھانے پہ بیٹھ جاؤ۔ جب 2 بیٹھے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ حضرت شاہ مصر نے فرمایا او جوان، اگر کہے تو تیرا بھائی میں بن جاؤں، تیرے ساتھ کھانا کھا لوں۔ کھانا کھایا، پھر شام ہوئی، فرمایا 2 آدمی ایک بستر پر سو جاؤ۔ پھر بھی بنیامین اکیلا رہا تو بھائیوں کو کہا اگر چاہو تو اس کا بھائی میں بن جاؤں، اس کے ساتھ میں آرام کروں، میرے ساتھ سوئے۔ ساری رات معائنہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو بوسہ دیتے رہے۔ بھائیوں نے کہا یار شاہ مصر اس سے اتنی محبت کر رہا ہے، تو فرمایا اے بنیامین اگر میں تیرا بھائی بن جاؤں تو کیا تو خوش ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا حضرت جس کا شاہ مصر بھائی بن جائے بڑی بات ہے، مگر تو تخم یعقوب تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا انی انا اخوکا، او بنیامین میں تخم یعقوب سے ہوں، میں نسل یعقوب سے ہوں، میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں۔ پھر اس نے کہا میں تو واپس جاتا نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا اس حکومت کے اندر اگر کوئی چوری کرے، کوئی جرم کرے، سزا ہوتی ہے، ڈبل جرمانہ ہوتا ہے، میں تو کسی وجہ سے اپنے پاس تجھے رکھ نہیں سکتا جب تک بدنام نہ کروں۔ کہا کچھ کر لے میں جانے کو تیار نہیں۔ الغرض نتیجہ یہ ہوا جس وقت ان کے اس کے جو ہے نا اونٹ پہ بوجھ کے اندر سامان کے اندر پیمانہ رکھ دیا گیا، کٹورا رکھ دیا، پھر فرمایا کہ قافلہ والے تم چور ہو۔ قافلہ والوں نے کہا شاہ مصر ہم چور نہیں، ہم تو نبوت کے خاندان کے ہیں، ہمارے گھر میں چور پیدا بھی نہیں ہوتے۔
تو آخر کار ان کو واپس لایا گیا، بھائی کے سامان سے نکالا گیا۔ تو اس وقت بھائیوں نے پھر بڑے جذبات دکھائے۔ یہودا کہنے لگا او شاہ مصر ہمارا بھائی واپس کر دے، ہمارا باپ بہت اس کو تکلیف ہوگی، اگر تو نہیں دیتا میں ایسی چیخ ماروں گا مصر کی عورتوں کا حمل بھی ساکت ہو جائے گا۔ ہمارے غصے میں جب آتے ہیں، بڑے نوجوان تھے، حضرت یوسف نے اپنے بیٹے کو فرمایا یہ تیرا چچا ہے، جب یہ جوش کرنے لگے اس کے جسم پہ ہاتھ لگا دینا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب وہ جوش کے اندر آ کر چیخ مارنے کو تھا، حضرت یوسف کے بیٹے نے اس کے کمر پر ہاتھ لگا دیا، جو غصہ جذبات سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ کہنے لگا رب العزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، لگتا ہے کہ یہاں تخم یعقوب میں سے، نسل یعقوب میں سے کوئی موجود ہے۔ تو فرمایا ہاں یقیناً نسل یعقوب میں سے موجود ہے۔ پھر دوبارہ جوش کرنے لگا۔ حضرت یوسف بھی جوان تھا۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں کو فرمایا تھا بیٹے قد و کاٹ کے اندر تم ایسے جوان ہو، دیکھ کر رشک آتا ہے، ایک دروازے سے نہ جانا، نظر بد لگ جاتی ہے، مختلف دروازوں سے جانا۔ حضرت یوسف تو ان سے کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ الغرض خلاصہ کلام، آدھی مخلوق کا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا تھا۔ جس وقت جوش کرنے لگا، حضرت یوسف نے اس یہودے کو زمین سے اٹھا کے پٹخ دے مارا۔ فرمایا او کنانیو، تم یہاں بدماشی کرتے ہو، تم یہاں زبردستی کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے جیسا کوئی پہلوان نہیں، اگر کسی بھائی میں طاقت ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ جب دیکھا اب زور نہیں چلتا، پھر آہستہ سے نرمی سے بادشاہ سلامت، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا۔ باپ رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جب اس کا سنے گا ہمارے باپ کا حال کیا ہوگا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جب یہ گئے، حضرت یوسف یعقوب نے خط لکھا او شاہ مصر، ہم مصائب کے ستائے ہوئے خاندان ہیں۔ خط کا مضمون تھا ہم تو آزمائشوں کے اندر آزمائے ہوئے خاندان ہیں۔ میرا دادا ماجد تھا، حضرت ابراہیم کو باندھ کر آگ کے چیخے میں ڈالا گیا تھا، اگر قمیض جنت کی نہ آتی اللہ کی قسم تب بھی ایک بال بھی نہ جلتا۔ اگر جنت سے قمیض نہ بھی آتی، کیوں انبیاء جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جو جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے نہ دنیا کی آگ کھا سکتی ہے نہ جہنم کی آگ کھا سکتی ہے۔ اللہ نے جبریل کو کہا جا میرا پیغمبر آگ میں ہے، بڑے لوگوں نے فرشتوں نے مدد کا کہا، فرمایا اپنی طرف سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہتے اپنی طرف سے آئے ہیں۔ فرماتے تھے اگر میرا اللہ اس چیز پر خوش ہے تو ابراہیم بھی اسی پر خوش ہے، میرا اللہ خود مدد کرے گا۔ جبریل قمیص لے کر آیا، وہ حضرت ابراہیم کو پہنائی گئی، بال ایک بھی نہ جلا، رسی جل گئی۔ فرمایا کہ میرا باپ اسماعیل تھا، ان کو تو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، ان کو جنگل میں چھوڑا گیا، بڑی آزمائشیں آئیں، پھر اللہ نے دمبا جنت سے بھیجا اس کے بدلے میں۔ اب رہا میں، میرا بیٹا تھا، میرے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، قمیص ایسی لائے، قمیص خون سے لت پت ہے پر قمیص کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا، میرے
بیٹے کو کھا گیا اور قمیص پر کہیں ضرب بھی نہیں لگی۔ فرمایا سمجھ گیا بیٹے، حضرت یعقوب کو تو یقین تھا جو نبی خواب دیکھتا ہے زمین و آسمان بدل جا سکتا ہے، مگر نبی کا خواب پورا ہوتا ہے۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ خواب تو پورا ہونا تھا نا جی۔ پھر کہا کہ اے شاہ مصر، جو تو نے میرے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے بیٹے کہتے تھے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اب میرا بیٹا رکھ لیا ہے، میرا بیٹا واپس کر دے، نہیں تو ایسی بد دعا کروں گا ساتوں نسل تک تیرا خاندان برباد ہو جائے گا۔ جب حضرت یعقوب یوسف نے یہ سنا، حضرت یوسف رونے لگ گئے، کہنے لگے اے میرے بھائی، انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر فرمایا کرتا لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان متواتر اللہ کی طرف سے امتحان۔ اور یہ یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے فرمایا مجھ پر اتنے آزمائشیں آئی ہیں، اگر سارے انبیاء کی آزمائشوں کو جمع کر دیا جائے تو میری آزمائشیں ان سے زیادہ ہیں۔ ان سے حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا، تیسری رات خواب میں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں اے پھر طیبہ پاک چیز کو کھودو۔ عرض کیا اللہ طیبہ کیا ہے؟ چوتھی رات جب ہوئی تو اللہ نے خواب میں فرمایا اے پھر زمزم، زمزم کو کھودو۔ اب پہچان گئے۔ صبح ہوئی، کیوں کیسے؟ اگر اسماعیل صلاۃ والسلام کی شادی ہوئی تھی قبیلہ بنو جرہم میں، 120 سال کی زندگی پائی، دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا بیٹا کیدار کا مقام ہوا۔ کیدار کے زمانے میں قبیلہ بنو جرہم نے عرب سے جنگ کی، آب زمزم کا علاقہ چھین لیا۔ کافی عرصہ 22-23 سال وہ ان کے پاس رہا۔ جس وقت عرب کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو آب زمزم چھین لیا، حجر اسود کو چھین لیا، تو اس وقت کیا ہوا؟ انہوں نے عرب والے نے پورا کٹھے ہو کر قبیلہ بنو جرہم کو شکست دی۔ اور جب وہ جانے لگے کنویں کو بند کر کے چلے گئے، کئی سال کنواں بند رہا۔ اب عرب والے غالب تو آگے، لیکن ممکن ہے اس وقت کوئی پانی کا انتظام اور تھا، کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ اب وہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کا صرف ایک بیٹا حارث تھا۔ اب وہ لوگ کھودنے دیتے نہیں تھے۔ اللہ سے نظر مانی، اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا، ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ تو میرے بھائی اللہ پاک نے 10 بیٹے دیے، آب زمزم کھودا گیا۔ تیسرے دن اس کا کنارہ ظاہر ہوا تو انہوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ عبدالمطلب نے پھر یہ حضرت عبدالمطلب تھے، یہ آزمائشیں آئی اور حضور کا زمانہ آیا۔ حضرت ان کی سخاوت کا تو کیا کہنا، حدیث پاک کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، پوری مخلوق میں سے میرے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آیا بحرین سے، کتنا درہم؟ 1,00,000۔ 1 دینار بھی نہیں، 1 درہم بھی نہیں، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، کچھ عرابی دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے پیارے پیغمبر کو گھیر لیا، کہا کہ کچھ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت خالی ہاتھ ہوں، اگر جتنے کیکر کے درخت کھڑے ہیں، ان کے جتنے پتے اور کانٹے ہیں، اگر میرے پاس اتنے بھی اونٹ ہوتے میں ایک بھی واپس نہ لے جاتا، میں سب تقسیم کر کے جاتا، سب میں تقسیم کر کے
اور جود کا معنی ہوتا ہے بغیر سوال کے دینا، تاکہ سائل کو سوال کی ذلت بھی نہ اٹھانی پڑے جی۔ اور بعد نے کہا جود کا معنی ہوتا ہے وہ چیز دینا جو مناسب ہو اور اس کو دینا جو مناسب ہو جی، بغیر سوال کے دینا جی۔ حضرت بلال کو حضور نے فرمایا جب کوئی صاحب حاجت آتا تھا اللہ کے نبی کے پاس نہیں، دیکھو ہم نے یہ تو سنت ادا کی ہے کہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ دیکھو مدارس ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، کوئی آسمان سے پیسے نہیں آتے، یہیں آپ اور تم یہیں مدارس کو چلا رہے ہو۔ ہر بندہ اگر مجھے کوئی نہیں دے گا میں یہ نہیں سمجھوں گا وہ دیتا نہیں، وہ دیتا ضرور ہے، ہر کوئی اپنے حق سے زیادہ دیکھ رہے ہوگے اور دیتے لازمن ہو جی۔ تو اب اس وقت حضرت بلال کو ایک دفعہ ایک مشرک آیا، بلال تو قرضہ اٹھاتا، حضور پھر قرضہ اٹھا کر بھی صاحب حاجت کی حاجت پوری کرتے تھے۔ قرضہ میں کہتا ہوں یہ سنت اپنا کے دکھاؤ، نہ ہو قرضہ لے کر، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور صاحب حاجت کی حاجت کو پورا کر دو، پتہ نہیں اللہ کتنے گنا اس پر آپ کو اللہ پاک مال دے گا جی۔ حضرت بلال کو کہا مشرک نے آپ ادھار لے تو مجھ سے لے لیا کریں۔ اب ایک مرتبہ ایسا آیا، قافلہ آیا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے پھٹے پرانے، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا بلال ان سے بھی کوئی زیادہ صاحب حاجت ہوگا، جا اس مشرک سے قرضہ لے کیا، ان کے سارے کپڑوں کا انتظام کر، جوتوں کا انتظام کر۔ اس نے جو ٹائم طے کیا تھا 4 دن پہلے مشرک آ گیا، او بلال تو یہ پتہ ہے کتنا عرصہ باقی رہ گیا؟ 4 دن رہ گئے ہیں، اگر نہیں تو پھر اسی طرح غلام بنا دوں گا جیسے پہلے غلام تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا سنیا مجھے پتہ ہے کہ تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ دن روح پوش ہونے دو، جب اللہ پاک انتظام کر دے گا میں واپس آ جاؤں گا، مجھے پتہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ صبح سحری کا ٹائم تھا، شاہ فدق نے 4 اونٹ سامان کے لدے ہوئے بھیجے، حضور نے فرمایا جلدی جاؤ میرے بلال کو بلاؤ، اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ حضرت بلال آئے، فرمایا بلال اللہ نے تیرا انتظام کر دیا، جا قرضہ اتارو۔ قرضہ اتارا، فرمایا کچھ بچ بھی گیا؟ کہا جی ہاں۔ پھر کیا کہ رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر دیا نہیں تو نے غریبوں کو یتیموں کو؟ کہا کہ عرض کیا نہیں دیا۔ تو اس رات اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے، مسجد نبوی میں سوئے، اور دوسری رات عشاء کے ٹائم پوچھا او بلال وہ پیسہ جو آیا تھا مال کہاں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے تقسیم کر دیا۔ دوسری رات پیارے پیغمبر گھر تشریف لے گئے، اور ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، حضور کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے تھے، صحابہ بھی پیارے پیغمبر بھی، اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہو کے چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا وجہ ہے کہ اس آج بخلاف معمول تشریف؟ فرمایا میرے گھر کچھ سونا پڑا تھا، اللہ کا حق تھا، میں نے کہا اگر اس حال میں میری وفات آ گئی، میرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو، وہ سونا تقسیم نہ کیا جائے تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ خرچ کر کے واپس، اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت وفات اللہ کے نبی کبھی ایک پہلو بدلتے کبھی دوسرا پہلو بدلتے۔ صحابہ نے پوچھا عرض کیا اللہ کے نبی شاید سکرات موت بڑی سخت ہے اس کی شدت کی وجہ سے؟ فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، میرے گھر چند دینار پڑے تھے، میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ نہ ہو کہ اللہ کا حق میرا اہل بیت کھا جائے۔ میں کہتا ہوں مجھے اگر سکون دلانا چاہتے ہو وہ دینار اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں۔ تو میرے بھائی سچی بات ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر۔ اچھا ایک مزے کی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھا خزانے دکھا رہے تھے، ہیں کاغذوں کی بڑے خزانے رکھے تھے۔ فرمایا یوسف تجھے پتہ ہے تیری جدائی میں کتنی تکلیف ہوئی، ایک رکا لکھ دیتا اپنی زندگی کا تاکہ میرا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت یوسف نے عرض کیا ابو مجھے جبریل نے روک دیا تھا۔ فرمایا جبریل سے پوچھتے تجھے کیوں روکا؟ تو کہا کہ میں پوچھوں گا۔ جبریل سے پوچھا، میرا ابو پوچھتا ہے کہ کیوں مجھے روکا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے روکا ہے جی۔
اچھا پھر فرمایا اس سے پوچھتے اللہ نے کیوں روکا؟ حضرت یوسف نے عرض کیا ابو اتنی بے تکلفی آپ کی ہے جبریل کے ساتھ، میری اتنی بے تکلفی نہیں ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا او جبریل اللہ نے کیوں منع کیا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ اللہ سے پوچھ کر آئے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تیرے گھر بکری ذبح کی گئی اور آپ نے گوشت تقسیم کیا اور ایک پڑوسی آیا آپ نے ان کو نہیں دیا۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ انبیاء کا گروپ محبوب ہے، انبیاء کے بعد اللہ کو یتیم اور مسکینوں کا گروپ محبوب ہے، تو نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیا، میرے اللہ نے 40 سال کے لیے آپ سے بیٹا جدا کر دیا۔ جی میرے بھائی یقین کرو، یہ صرف سمجھنا نہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی میں آپ کے پاس سال میں ایک مرتبہ، میں ہر دفعہ کہیں نہیں جاتا، ایک دفعہ آج اس وقت حالات جو ہیں سچی بات ہے، ہاں جی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو ایسا بندہ بھیجے جو پاکستان سے محبت، اسلام سے محبت۔ مہنگائی اتنی، اب گھی 1.5 کلو روز کا لگتا ہے، اب 400 سے اوپر گھی چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے بجلی کا بل 5,000 سے پچھلی اوپر کبھی نہیں آیا تھا، اب 26 ہزار روپیہ بجلی کا بل۔ آپ کو سارا پتہ ہوگا، سبزیاں دیکھو، دال دیکھو۔ میں آپ کو کہوں اس وقت مدارس بھی مشکل کے اندر ہیں، اور اللہ نے فرمایا من قدر علیہ رزقہ، جب انسان پر مال کی تنگی آ جائے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس خرچ کرنے سے اللہ تمہاری تنگی کو دور کرے گا۔ اس آیت پر یقین کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا ساتھی 1,000 روپیہ مدرسے کے لیے، میں بڑا دور سے الحمد دور حدیث تک ساری کلاسیں ہیں جی، دیکھو جی آج 1,000 دے 2 مہمان کا کھانا نہیں بنتا جی، پتہ نہیں چلے گا، اور مدرسے کے لیے دو گے ایک بچے کی بھی 1 دن کی خوراک ہوگی، جب تک بچے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اللہ آپ کو اجر دیتے رہیں گے۔ یار صرف میں اتنے مجمع سے 1,000 مانگا ہے، اب اگر اس وقت نہیں ہے تو ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس وقت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزاک خیر۔ حضرت اس 1000 کا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا تم کہو گے بولی خالد ہم سے زیادہ لیتا، تاکہ جو اجر آج دیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اجر اس سے زیادہ دیتا۔ ان صدقۃ تطفئ غضب رب، وہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جی۔ 1,000 ساتھی جی، اللہ خوش رکھے آپ کو جی، ذرا جلدی ہمت کرو، تھوڑے پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔